سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں غزوہ احزاب کا ذکر فرمایا ہے. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ احزاب جمع حزب کی ہے اور حزب مانا جماعت، پارٹی. تو احزاب اس لیے کہا گیا کہ اس میں بہت ساری جماعتوں نے مل کر ایک محاذ بنایا سرکار دو عالم اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. اور خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ یہود کے مکہ آئے، مکے والوں کو تیار کیا، پھر بنو غطفان کو تیار کیا. اسی طرح بنو اسلم ہیں، بنو اشجع ہیں، بنو فزارہ ہیں، یہ سب قبائل متفق ہو گئے اسلام کے خلاف. اور تقریباً یہ سن 4 ہجری کا واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی جنگی تیاریوں کی خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر خندق کھودنے کا اہتمام کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو، مہاجرین انصار کو خندق کی کھدائی پہ تقسیم کر دیا. اور اس مشقت کے زمانے میں اور پتھریلی زمین کے باوجود 6 دنوں میں صحابہ کرام نے 3 میل لمبی اور 5 گز گہری خندق کھودی. اسی زمانے میں، اسی دور میں اللہ نے حضور کو وہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ جو چٹان کسی سے نہ ٹوٹی، اللہ کے پیغمبر نے 3 ضرب ماری اور تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم. یہ آیت پڑھی اور وہ ریزہ ہو گئی، اور اسی میں اللہ نے آپ کو حیرہ، یمن، کسرا، فارس، سارے فتوحات کی خبر. اور یہ
خدائی اس دور میں ہو رہی ہے کہ صحابہ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، شدید سردی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت دو عالم کے چہرے پر متواتر فاقے کی وجہ سے آثار دیکھے تو گھر دوڑے۔ اپنی بیوی سے، اہلیہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ 1 سا جو ہے، یعنی 3.5 سیر، 1 سا 3.5 سیر کے برابر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں 3.5 سیر جو بھی موجود ہے اور ایک بکرا چھوٹا موجود ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم جب تک جو پیس لو اور میں بکرا ذبح کر کے گوشت بنا دوں۔ بی بی صاحبہ نے چکی پہ جو پیسے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کیا۔ ویسے بھی ساری زندگی میرے مدنی سرکار کی غذا مبارک جو ہے وہ زیادہ تر جو ہوتے تھے، اور اس کو بھی کوئی صاف نہیں، بس بیویاں کہتی ہیں کہ ہم ایسے اچھل لیتی تھیں، کوئی مٹی وٹی ہوئی تو نکال دی، کوئی غلط چیز ہوئی تو نکال دی، اور اس کے بعد اسی کو پیس کے روٹی بنتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کی روٹی سے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اسی لیے ایک دفعہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، بی بی صاحبہ نے انہیں کھانا پیش کیا اور اس کے بعد رونے لگی۔ تو صحابی نے پوچھا کہ یا امہات المومنین لماذا تبکی، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے حضور کی معیشت یاد آ رہی ہے کہ آج ہم کیسی کیسی نعمتیں کھا رہے ہیں، لیکن میرے محبوب نے تو کبھی پیٹ بھر کے گندم کی روٹی بھی نہیں چکھی۔ جب گوشت تیار ہو گیا، آٹا تیار ہو گیا، بی بی نے کہا کہ میں آٹا گوندھ کے تیار کرتی ہوں، گوشت بناتی ہوں، آپ حضور کو دعوت دیں، لیکن اس شرط پہ دعوت دیں کہ 4 آدمی اور ہوں اور 5ویں حضور ہوں، یا 5 اور ہوں اور 6ٹھے حضور، اس سے زیادہ نہ ہوں، اتنا تو کھانے نہیں ہے گھر میں۔ علیحدگی میں حضور کو بتا دینا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور علیحدہ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں کچھ ہے لیکن اتنا ہے، 3.5 سیر جو ہے، ایک چھوٹا بکرا ہے، بچہ ہے بکری کا، 4-5 آدمیوں کا کھانا ہے، قبول فرمائیں۔ حضور پاک نے مٹی جھاڑی اور خندق سے باہر آئے اور فرمایا یا معاشر المہاجرین والانصار ہلموا الی دعوت جابر، کہ مہاجرین اور انصار سب کام چھوڑ دو، چلو حضرت جابر کی دعوت ہے آج۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، میں دوڑا ہوا گھر پہنچا، بیوی نے دیکھا کیا بات ہے، میں نے کہا حضور تو سارے صحابہ کو لا رہے۔ اس نے کہا تم نے حضور کو بتا دیا تھا کہ ہمارے گھر میں کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا میں نے بتایا۔ انہوں نے کہا بس صرف اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو 10-10 کی ٹولیوں میں بٹھایا اور حضرت جابر فرماتے ہیں اپنے ہاتھ سے حضور نے روٹی کے ٹکڑے کیے اور تقسیم کرنے شروع کیے، اپنے ہاتھ سے آپ نے گوشت مبارک نکالا اور دینا شروع کیا۔ کہتا ہے واللہ شبع جمیع اصحابہ، حضور کے سب صحابہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، نہ آٹا کم ہوا نہ ہانڈی میں گوشت کم ہوا۔
اس کے بعد فرماتے ہیں ثم اکلنا، پھر ہم نے بھی کھایا، وشبعنا، ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، پھر بھی کھانا بچ گیا تو ہم نے ہمسایوں کے گھر میں بھیجا۔ تو یہ واقعہ بھی اسی غزوہ خندق کے دوران میں معجزہ پیش آیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ میں ایسی برکت عطا فرما دی، اور کیسے برکت نہ ہو، جو سراپا رحمت ہیں، جو مجسمہ رحمت ہیں، جن کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ان کے تو ہاتھوں میں بھی رحمت تھی، ان کے کلام میں بھی رحمت تھی، ان کے قول میں بھی رحمت تھی، ان کے عمل میں بھی رحمت تھی۔ اور اسی خندق کے زمانے میں اب تمام کفار نے محاذ بنا لیا اور چل پڑے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ مدینہ منورہ میں بڑے بڑے قبائل جو تھے یہود کے، بنو قریظہ، بنی نذیر اور بنی قینقاع۔ بنو قریظہ سے حضور کا معاہدہ تھا کہ ہم تمہارے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، تم ہمارے دشمنوں کی مدد نہیں کرو گے۔ لیکن بنو نذیر کا جو سردار تھا، اس کا نام کعب ابن اسد تھا، وہ آیا ہوئی ابن اخطب کے پاس جو بنی قریظہ کا سردار تھا۔ ہوئی ابن اخطب نے اپنے ملاومین کو کہا کہ دروازہ بند کر دینا اور اس کو نہیں آنے دینا، یہ لازماً حضور کے خلاف آ رہا ہے اور ہمارا معاہدہ ہے حضور کے ساتھ۔ ہوئی ابن اخطب آیا، اس نے کہا کہ آپ میری بات سنیں۔ کعب ابن اسد نے کہا کہ ہوئی بات تو سنو۔ اس نے کہا کیا بات سنو؟ ہمارا معاہدہ ہے، اور آج تک اس معاہدے میں اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، تو ہم کیسے وہ معاہدہ توڑ دیں؟ کعب ابن اسد نے اس کو تانے دیے، بڑی مشکل سے دروازہ کھلا، اور آخر کعب ابن اسد نے ہوئی ابن اخطب کو بھی راضی کر لیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ایک ہی دفعہ اسلام کا مسئلہ ختم کر دیں۔ اس لیے ان واقعات پہ غزوہ احزاب کے غور کریں اور ذرا تصور کریں کہ 1400 سال بعد پہلے بھی کفر کی طاقتیں مل کے اسلام کو مٹانے کے در پہ تھیں، اور آج بھی پوری کفر کی طاقتیں کٹی ہیں۔ ان کو بھی اسلام سے دشمنی تھی، اور آج بھی کفر کو اسلام کی روایات، اسلام کی صورت اور شکل، کوئی داڑھی والا بندہ دیکھ لیں تو بس دشمنی شروع ہو گئی۔ بہرحال وہ دونوں متفق ہو گئے کہ چلو جی ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تو بنو قریظہ اور ہوئی ابن اخطب جو ہیں وہ بھی تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنو قریظہ نے بھی اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے، اور بنو نذیر تو پہلے بھی توڑ چکے تھے۔ حضور نے ارادہ فرمایا کہ بھئی اب ان میں طاقتور قبیلہ، جنگجو قبیلہ جو ہے وہ بنو غطفان ہے، اور بنو غطفان اس لیے ہمارے خلاف لڑنے آ رہے ہیں کہ یہودیوں نے ان کو خیبر کے 1 سال کے فصل کھجور کی دینے کا وعدہ کیا ہے، اگر ہم بھی ان کو کچھ دے دیں تو شاید وہ چھوڑ دیں ان کو، کیوں وہ تو لالچ میں آ رہے ہیں۔ سعدین کو پتہ چلا، یعنی حضرت سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ، یہ انصار کے 2 بہت بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔
ایک اوس کے سردار ہیں، ایک خزرج کے سردار ہیں۔ ان دونوں کو پتہ چلا کہ حضور پاک مدینے کی فصل دے کر بنو غطفان سے صلح کرنا چاہتے ہیں، وہ حضور کی خدمت میں آ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ بنو غطفان سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے ہم راضی ہیں، اگر یہ آپ کا حکم ہے ہم راضی ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں کہ ہم پر مشقت ہے، سردی ہے، ہماری تعداد بہت کم ہے، تو ہم بھی کچھ جنگی اسباب پہ عمل کریں، تو پھر یا رسول اللہ جب ہم کافر تھے اس وقت بھی ہم نے ان کو کبھی مدینے کی کھجور کا ایک دانہ نہیں دیا، آج مسلمان ہو کر ہم ان کو پیسے دیں، ہم ان کو کھجوریں دیں، مدینے کی کیوں دیں؟ حضور بہت خوش ہوئے، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ہم بنو غطفان کے پاس کوئی آدمی نہیں بھیجا۔ اور حیرت کی بات دیکھیں کہ پہلا غزوہ کیا تھا؟ غزوہ بدر۔ کفار کی طاقت کتنی تھی؟ 1000 اور مسلمان کتنا تھے؟ 313۔ پھر دوبارہ جو ہے غزوہ کیا ہے؟ غزوہ احد ہے، اس میں کفار کی تعداد 3000 اور مسلمان 1000 تھے، جن میں یہود بھی نکل گئے تو باقی 600-700 رہ گئے۔ غزوہ احد کے بعد غزوہ احزاب ہے۔ غزوہ احزاب میں کفار کا لشکر جو ہے وہ 15000 اور مسلمانوں کی تعداد 3000۔ عدد کے اعتبار سے کفر بڑھتا گیا، لیکن اللہ کی مدد جہاں ہو تو پھر 15000 ہو یا 50000 ہو، اللہ کی قدرت تو اللہ کی قدرت ہے۔ اب اس لشکر نے آ کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، وہ خندق کے اس طرف ہے، مسلمان اس طرف۔ چھوٹی موٹی لڑائی ہو جاتی، تیر اندازی ہو جاتی، کبھی وہ خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے، مسلمان تیروں کی باڑ پہ رکھ کے دھکیل دیتے، اس قسم کی لڑائی چلتی رہی۔ اور ایک دفعہ تو اتنی شدت ہو گئی کہ حضور کی 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ صحابہ کے لیے اب ایک اور دھچکا لگا کہ اب 2 دشمن ہو گئے، ایک دشمن وہ ہے جو باہر سے اکٹھے ہو گیا ہے اور ایک وہ ہے جو مدینے کے اندر رہتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اللہ نے فرمایا جب دشمنوں نے تمہیں اوپر سے بھی نیچے سے بھی اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ یعنی بنو قریظہ یہود، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ یعنی باقی قریش، اور وہ اس وقت حالت یہ ہو گئی کہ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری حالت یہ تھی کہ آنکھیں پھٹی ہو گئی اور دل گویا کے حلقوم میں آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اب گمان کرنے لگے خدا جانے کیا ہوگا، خدا جانے کیا ہوگا، مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اور یہ وہ وقت ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا،
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ گھڑی تھی جب امتحان ڈالا مومنوں پر اور مومن ہل کے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اندازہ کریں کہ محاصرے کا یہ عالم ہے کہ تقریباً 1 مہینے تک محاصرہ چل رہا ہے۔ اب ضروریات کی چیزیں بھی کم ہونے لگ گئی اور بال بچے جو ہیں وہ بھی مدینے میں ہیں، اور حضور کو دونوں طرف سے خوف ہو گیا نا، ادھر سے دشمن حملہ کریں اور ادھر جو ہیں یہود اندر بیٹھے ہوئے ہیں مدینے کے۔ ایک اور امتحان بھی آیا۔ اللہ فرماتی ہیں کہ جو منافق اب بھی اندر تھے انہوں نے آ کے بہانے شروع کیے، ان بیوتنا عورۃ وما ہی بعورۃ، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیں، ہمارے گھر میں کوئی رکھوالا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کا گھر تو ٹھیک ہے لیکن بہانے بنا رہے ہیں۔ حضور فرمایا جاؤ۔ اب مسلمانوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے اور کفر کی قوت بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ ابو سفیان نے حکم دیا اور اس دور میں بھی اکرمہ بن ابی جہل کا بیٹا جو ہے ابھی اسلام نہیں لے آیا، وہ بھی اسلام کے خلاف لڑنے پہ آیا ہوا ہے۔ اسی طرح اس نے کہا کہ یہ کب تک ہم بیٹھے رہیں گے، 1 مہینہ ہو گیا، اب ہمارا بھی تو اسباب ختم ہو رہے ہیں نا، 15,000 آدمی کا کھانا ہے، پینا ہے، لشکر ہے، اور جب کرائے کا سپاہی ہو تو اس کو تو کھلانا پڑتا ہے نا، روٹی بند تو لڑائی بند۔ ہمیں ایک ہی دفعہ ساری قوت جھونک دیتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں، اور ایک ہی دفعہ بس جنہوں نے مرنا ہے مر جائیں گے، بس ایک دفعہ خندق عبور کرو اور مٹا ڈالو سب کو۔ 15,000 کا لشکر ہے، کتنے لوگوں کو تیر ماریں گے؟ ابھی ان کے یہ پروگرام بن رہے ہیں کہ نعیم ابن مسعود ایک شخص ہیں جو اسلام لا چکے تھے، اسی عالم میں وہ رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ حبیب کبریا کی خدمت میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن میں ابھی مسلمان ہوا ہوں، میرا قریش کو کسی کو میرے اسلام کا پتہ نہیں ہے۔ اس غزوہ احزاب کے موقع پہ آپ کے کام آنا چاہتا ہوں، آپ مجھے حکم دیں۔ حضور نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، تمہاری قربانی ہے، تمہارا جذبہ ہے، اچھی بات ہے، لیکن تم ایک آدمی کیا کرو گے؟ اس نے کہا حضور یہ ایک آدمی کی بات نہیں ہوتی ہے، جنگیں عقل سے لڑی جاتی ہے، آپ مجھے اجازت تو دیں، میں دیکھیں جنگ کا نقشہ بدل ڈالوں گا۔ میں عجیب آدمی ہوں بھی کیسے تم کیا ہو گا؟ حضور بس آپ مجھے اجازت دے دیں، اور یہ بھی اجازت دے دیں کہ میں آپ کے خلاف اگر باتیں کروں تو مجھے اللہ نہ پکڑ لے۔ انہوں نے کہا آخر حضور میں نے جنگ کی شطرنج کی بازی کھیلنی ہے تو باتیں تو مجھے کرنی پڑیں گی۔ حضور نے فرمایا اچھا اجازت ہے، تم جاؤ، تمہارا کام جانے، جو کر سکتے ہو چلو جاؤ کرو۔ حضور نے 3 دن متواتر، پیر کا دن، منگل کا دن اور بدھ کا دن، یہ 3 دن متواتر حضور مسجد الفتح میں تشریف لے جا کے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ یا اللہ مدد فرما، حالات کے لحاظ سے ہم کمزور ہیں،
اور اس وقت تو ہمارے پورے اہل و عیال جو تھے نا مدینے کی عورتیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا تھا۔ حضور دعائیں مانگ رہے ہیں، اور نعیم ابن مسعود جو ہے نا وہ چلتا 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 سیدھا بنو قریظہ کے سردار ہوئی ابن اخطب کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، چاہے تم مانو یا نہ مانو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ قریش آئے ہیں، بنو غطفان ہیں، اسلم ہیں، اشجع ہیں، فزارہ ہیں، یہ سارے قبیلے باہر گئے ہیں، جنگ جیت گئے یا ہار گئے، انہوں نے چلا جانا ہے، مدینے میں تو نہیں رہنا۔ انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، واضح بات ہے، ہر آدمی اپنے گھر جائے گا۔ تو اس نے کہا پھر یہ بات یاد رکھو، مجھے پتہ چلا ہے کہ قریش بھی اور بنو غطفان بھی اندرون پردہ حضور کے پاس بندے بھیج رہے ہیں، وہ 1 مہینہ ہو گیا تنگ آ گئے ہیں۔ اگر ان کی حضور سے بات ہو گئی اور وہ پیچھے ہٹ گئے، تم تو کچھ لے جاؤ گے نا، تم نے تو مدینے میں رہنا ہے نا، تم سے تو پھر مسلمان نمٹیں گے نا۔ انہوں نے کہا یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے، پھر ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ بنو غطفان بھی اور قریش بھی تمہارے پاس آدمی بھیج رہے ہیں کہ بھئی مہینہ ہو گیا ہے، اب نہیں جیت رہے، ادھر تم حملہ کرو، ادھر ہم حملہ کرتے ہیں۔ تو تم ان سے کہنا کہ بھائی دیکھو تم مکے کے لوگ ہو، قریشی ہو، تمہارا قبیلہ ایک ہے، اور پھر تم لوگوں نے واپس چلے جانا ہے، ہم نے مدینے میں رہنا ہے، ہمیں اپنے 10 آدمی بھیجو، ہمارے پاس یرغمال رہیں گے، اگر تم اپنے وعدے پہ پکے رہے اپنے بندے لے جانا، فتح ہو گئی، کامیابی۔ اگر تم نے ہم سے دھوکہ کیا، ہم تمہارے یہ 10 آدمی قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ مطالبہ کرو، انہوں نے کہا ہاں بھی بات تو ٹھیک ہے۔ پھر یہ بنو غطفان کے بعد پہنچا، ان سے بھی کہا کہ بھائی وہ دونوں اندر سے ملے ہوئے ہیں، دیکھو بات سن لو، قریش کی اور بنو قریظہ کی حضور سے بات چیت ہو رہی ہے، اگر تم نے اپنی بچت کرنی ہے نا، جب تم کو بلائیں کہ بھی 10 بندے دو، ہمیں بطور یرغمال، بطور امانت، بطور رہن رکھیں گے ہم۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے بتا؟ انہوں نے کہا تمہاری مرضی نہ مانو، میں تو اندر کا آدمی ہوں نا، میں تو ابھی ابھی خبر لے کے آ رہا ہوں، بنو قریظہ کے بھی پیغام جا رہے ہیں، قریش کے بھی حضور کے پاس پیغام جا رہے ہیں کہ ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں، باقی قبائل کو ختم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر یہ قریش کے پاس آ گئے۔ ابو سفیان کو بھی آگے کہا بے وقوف آدمی، تم مکے سے فوج لے کے آ گئے ہو، بنو قریظہ نے تو مدینے میں رہنا ہے، وہ تو حضور سے صلح کر چکے ہیں، تم لاکھ زور لگاؤ، بنو قریظہ حملہ نہیں کریں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، ہوئی ابن اخطب نے معاہدہ کیا ہے، اور ہمارے ساتھ کعب ابن اسد نے معاہدہ کیا، ٹھیک ہے تجربہ کرو، لیکن میری بات کسی کو نہ بتانا، میرا نام نہ بتانا، لیکن وہ تمہارے ساتھ کبھی نہیں مدد کریں۔ اب ابو سفیان کو غصہ آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس نے عیینۃ بن حصن الفزاری کو اور اکرمہ ابی جہل کو بھیجا کہ بنو قریظہ سے بات کرو کہ اگر تم سچے ہو، اپنے معاہدے پہ قائم ہو، تو تبقت مقرر کرو، ادھر سے تم حملہ کرو، ادھر سے ہم حملہ کرتے ہیں، بات ختم کریں، کب تک ہم لڑتے رہیں گے، اور تمہاری طرف سے تو خندق بھی نہیں ہے۔ جب مسلمانوں پہ 2 جانب سے حملہ ہوگا تو لازمی بات ہے کہ مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، کچھ ادھر رکھیں گے، کچھ ادھر، ہمیں موقع مل جائے گا بندہ آ جائے۔
بنو قریظہ کے پاس جب یہ پیغام لے کے پہنچے ہیں عیینۃ بن حصن اور اکرمہ ابی جہل، انہوں نے کہا بھی دیکھو ہم اپنے وعدے پہ تو ہیں قائم، حضور سے لڑنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم لوگ انڈر گراؤنڈ سازش کر رہے ہو، لہذا 10 بندے پہلے یرغمال دو ہمیں۔ ہم نے کہا اچھا تمہیں اتنی جرت ہو گئی ہے قریشیوں سے بندے مانگتے ہو؟ ہم قریش ہیں، مکے سے آئے ہیں لڑنے کے لیے، پہلے احد میں ہم اکیلے شکست دے چکے ہیں، ہمیں تمہاری کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ایک معاہدے کے تابع آ گئے ہیں، عجیب آدمی ہو کہ اب ہم اتنے گر گئے ہیں کہ لوگ پیسے دیتے ہم بندے دیں تمہیں، ہم تو نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا پھر ہم بھی نہیں لڑتے۔ بنو غطفان کے بعد بھیجا ابو سفیان نے، کہا بھی بات سنو، بنو قریظہ نے بھی شروع کر لی ہے نبی پاک سے، اور مجھے پتہ لگا ہے تم بھی تو نبی پاک کے چاچا ہو نا آخر، یہ تو ابھی ہمیں پتہ لگا ہے تم تو رشتہ دار ہو۔ پھر میرا اکیلا قبیلہ تو مسلمانوں سے ٹکر نہیں لے سکتا، پھر ہم تو پس جائیں گے، لہذا ہمیں 10 بندے دو یرغمال کے طور پہ۔ ابو سفیان نے کہا اچھی بات ہے بھائی، بنو قریظہ کہتے ہیں 10 بندے دو، یہ کہتے ہیں 10 بندے دو، ہم اتنے گرے پیڑے لوگ ہیں کہ اب ہم اپنی اولادیں تمہارے پاس رہن رکھیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ہماری مدد کرو نہ کرو، ہم لڑیں گے، اکیلا لڑیں گے، ہم پہلے بھی تو لڑ چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک اکیلے بندے نعیم ابن مسعود کی محنتوں سے اور قبائل کے دلوں میں شکوک و شبہات کے جب بیج جنم لینے لگے تو ان کی قوت جو تھی وہ تتر بتر ہونے لگی۔ بنو غطفان نے کہا کہ بھی ہم کیوں لڑیں، ہم بھی واپس جاتے ہیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعائیں سن لی۔ اس لیے یاد رکھو کہ مومن کا بھروسہ نہ تعداد پہ ہوتا ہے، نہ سلاح پہ ہوتا ہے، نہ اسباب پہ ہوتا ہے، اس کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ باقی یہ اللہ کا حکم ہے کہ دشمن کے خلاف تم بھی تیاری کرو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ مسلمانوں غور کرو، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں، نہ کبھی تمہاری یہود مدد کریں گے نہ نصارہ مدد کریں گے۔ تم ان کے سامنے بچھ جاؤ، لاکھ غلامی کر لو، لاکھ وفاداریاں کر لو، یہ تمہارے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ مسلمانوں، یہود و نصارہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، دوست نہیں ہو سکتے، وفادار نہیں ہو سکتے، جب تک تم اپنا دین اسلام چھوڑ کے یہودی نہ بن جاؤ، نصرانی نہ بن جاؤ، اس وقت تک یہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ فرماتے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے بھی دشمن تمہارے بھی دشمن، ان کو کبھی دوست نہ سمجھنا۔ کفر جہاں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، وہ اسلام کو مٹانے پہ متحد ہوتا ہے۔ تم نے جب بھی بھروسہ کرو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اسباب کی حد تک کوشش کرو، باقی یہ یقین رکھو کہ مدد کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مؤمنین۔
اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں سر بلند رکھوں گا، میں تمہیں نصرت دوں گا، فتح دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تم ایمان والے بنو۔ آج اسی لیے مسلمان ذلیل ہے کہ مسلمان صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے، مومن صحیح معنی میں مومن نہیں ہے۔ کہیں مسلمان ہے تو بے نمازی ہے، کہیں نماز پڑھتا ہے تو سود کھاتا ہے، کہیں نماز پڑھتا ہے لیکن سود کا کاروبار کرتا ہے، کہیں سود نہیں کھاتا تو شراب پیتا ہے، کہیں شراب نہیں پیتا تو زنا کرتا ہے، کہیں شراب اور زنا نہیں کرتا تو کافروں سے دوستی ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے۔ جب ہمارا ایمان نہیں رہا تو اللہ کی مدد کیسے آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے فرمایا کون میرا صحابی ہے جو جا کے حال احوال لے آئے کہ اب دشمن کیا سوچ رہے ہیں۔ سارے صحابہ شدید سردی ہے، ہمت نہیں ہوتی، جرأت نہیں ہوتی۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ کھڑے ہونے گیا اسے میں جاتا ہوں، اتنی شدید سردی ہے کہ خیمے سے باہر ہاتھ نکالو تو خون منجمد ہو جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں حضور کے حکم پہ جب باہر نکلا، کہتے ہیں اللہ کی شان ہے، ایسی اللہ کی مدد آئی، مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میرے باہر کوئی ایسا پردہ ہے جو سردی کو میرے قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ اب وہ ساری خبریں لا رہا ہے اور میرے نبی تہجد کی نماز میں رات میں کھڑے ہیں اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ وہ آیت ہے جو آج کے سبق میں ہم پڑھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پہ نعمت کی ہے۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ یاد رکھو جب ہم ایمان والے بن جائیں گے تو پھر اللہ کی نصرت آج بھی دیر نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار بھی۔ شرط یہ ہے کہ پہلے تم فضائے بدر پیدا کرو۔ تم تو ہوٹلوں میں بیٹھ کے، صوفوں پہ بیٹھ کے، ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے کافروں کے بنے ہوئے مشروبات اور کھانے کھا کے دعا مانگتے ہو کہ فنصرنا۔ کیسے دعا مانگی؟ نہ ایمان سے کہیں آج ہمارا کوئی نوجوان ہے ایسا جس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو، اور موبائل بھی وہ جس میں کیمرہ لگا ہوا ہے تاکہ عورتوں کی تصویریں کھینچ سکے، اور وہی تصویروں والے موبائل جیب میں ہیں اور کعبہ شریف میں بھی ماشاءاللہ اللہ اکبر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جو بہت زیادہ دین کا خیال رکھنے والے ہیں وہ گھنٹی بند کر دیتے ہیں، کسی نے اذان لگا لی، کسی نے قرآن لگا لیا، کسی نے دعا لگا لی، اور یہ تو ان سے بھی زیادہ گناہ ہے گھنٹی سے کہ تم لیٹرین میں بیٹھے ہو اور وہاں تمہیں قرآن پڑھنا شروع ہو جائے موبائل، اور تم نے اللہ کے قرآن کو گھنٹی کے قائم مقام سمجھ رکھا ہے۔ یاد رکھو آج بھی آخر دیکھیں ایمان سے کہیں یورپ ہے، دنیا کے جتنے ملک ہیں وہ پاگل تو نہیں ہو گئے، اور مسلمانوں کے پاس تو سوئی بنانے کی فیکٹری بھی نہیں ہے، ہمارے تو گاڑیاں بھی باہر سے، پرزے بھی باہر سے، جہاز بھی باہر سے، یعنی ایک نٹ بولٹ وہ صرف ہمارا خراب ہو جائے جب تک وہ نہ دے جہاز کھڑا ہے۔ آپ 10 لاکھ کی گاڑی، 20 لاکھ کی، 50 لاکھ کی گاڑی خرید رہے ہیں، ایک پرزہ اندر ٹوٹ جائے کمپنی میں جاؤ کہتے ہیں جی منگوائیں گے، ملک سے موجود نہیں ہے، گاڑی کھڑی ہے۔ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم تو ماشاءاللہ صرف پراٹھا بنانا جانتے ہو،
ملک شیک چیڑے بھون کے کھانا جانتے ہو ماشاءاللہ، آئس کریم کھانا جانتے ہو، پتنگ اڑانا جانتے ہو، یہ کام تک کر سکتے۔ اس سے جنگیں نہیں لڑی جاتی، خدا کی قدرت ہے، نہ پتنگ سے لڑی جاتی ہے نہ آئس کریم کھا کے لڑی جاتی ہیں۔ ایمان ہمارے اندر ہے نہیں تو نصرت کیسے آئے؟ اب دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی۔ 3 دن حضور نے دعائیں مانگی ہیں، کون؟ پیر کا دن، منگل کا دن اور بدھ کا دن۔ ہمارے لوگوں کے نزدیک منگل بدھ منحوس دن ہے۔ کہتے ہیں خیال کرنا بابا، منگل بدھ سفر نہ کرنا، بڑا عذاب کے دن ہے۔ منگل بدھ اگر بچہ پیدا ہو اس کو بھی پھینک دے گا۔ ہندو جو کہتا ہے، ہندوؤں کے اندر عقیدہ ہے کہ یہ دن ایسا ہے، یہ دن ایسا ہے۔ ہم کوئی مسلمان تو نام کیا ہے نا۔ آج بھی ہمارا ہر پڑھا لکھا آدمی سے پوچھو جی آج کون سا ڈے ہے تو کہے گا منڈے ہے۔ پتہ ہے منڈے کیا ہوتا ہے؟ مون ڈے، چاند دیوتا، سنڈے سورج دیوتا۔ کافروں نے ہر جگہ تمہارا دین چھینا ہے تم سے۔ جتنا تمہارا اسکاؤٹ ہے دیکھا ہوگا آپ نے 3 انگلیوں سے سلوٹ کرتے ہیں، کیا ہے؟ عقیدہ ہے تسلیث، عیسائیت والا یاد ہو جائے۔ جتنا تمہارا بڑا آدمی ہے گلے میں ٹائی لگاتا ہے، کیا ہے؟ صلیب، عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھے، وہ یاد ہو جائیں۔ اور نہ کر سکے چلو کالر ہی لگا دے، کچھ تو نشانی ہو ہماری۔ نبی انہی دنوں میں دعا مانگ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بدنی یاد کریں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود۔ میرا بدنی یاد کریں اس نعمت کو جب تمہارے خلاف لشکر آئے دشمنوں کے، قریش کے لشکر، یہود کے لشکر، بنو غطفان کے لشکر۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا۔ میرا مدنی پھر ہم نے تیری مدد کے لیے ہوا بھیجی اور تیری مدد کے لیے ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر بھی نہیں آتے۔ اللہ نے حکم دیا ہوا کو کہ چلو، ملائکہ کو حکم دیا اترو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی مدد کے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسی ہوا بھیجی کہ صبح کی نماز کا جب سلام پھیرا صحابہ نے تو دیکھتے ہیں کہ خندق کے پرلی طرف تو کچھ نہیں ہے۔ ایسی اللہ نے ہوا بھیجی کہ جس نے خیمے اکھاڑ دیے، جانوروں کو اٹھا اٹھا کے پٹخ ڈالا۔ اب کفار سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ مسلمانوں سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن اللہ کے عذاب سے کون لڑے؟ سب بھاگ گئے، میدان صاف ہو گئے۔ تو اللہ نے اس احزاب کے وقت میں حضور کی مدد فرمائی، حضور کی نصرت فرمائی۔ اور بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں غزوہ حنین میں بھی ساتھ تھی، میں غزوہ فتح مکہ میں بھی ساتھ تھی۔ ایسے مشکل دن نہیں گزرے حضور پہ جو غزوہ احزاب پہ گزرے ہیں، لیکن جب اللہ کی مدد آئی تو اللہ نے ایسی کفروں کو طاقت کو شکست دی کہ یہ وہ غزوہ ہے جس کے بعد پھر کفر نے حملے کرنے کی جرات ہی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ بھی رحم فرما دے، اللہ مسلمانوں کی بھی نصرت فرما دے۔ اور آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک کوئی شہر نہیں، کوئی مقام نہیں جہاں امت مصطفیٰ کا خون نہیں بہہ رہا۔ دعا کریں اللہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔
آدمی نے احرام باندھ لیا، ایئرپورٹ پہ آ گیا، جہاز فنی خرابی سے نہیں چلا، 22 گھنٹے لیٹ ہو گئے، ہوٹلوں میں چلے گئے، گھر چلے گئے، احرام کھول دیا ہے، ان پہ دم پڑ گئی۔ احرام مذاق نہیں ہوتی کہ جب چاہو چادریں باندھ لو اور جب چاہو چادریں کھول دو، یہ کوئی مذاق ہوتی ہے؟ اگر آدمی نیت کر لے، لبیک پڑھ لے، احرام باندھ لے، اب رک بھی جائے، احرام نہیں کھول سکتا جب تک مکے میں بکری ذبح کرائے، دم دے، سر مڈائے، پھر احرام کھولے۔ اس کے بغیر احرام دیکھا نہیں، حضور احرام باندھ کے آئے ہیں، حدیبیہ پہ بیٹھے، کافروں نے روک دیا، حضور نے باقاعدہ دم ذبح فرمائی، سر پہ اس طرح پھیرا، پھر احرام کھولا۔ یہ کوئی مذاق ہوتی ہے؟ جب چاہ باندھ لیا، جب چاہ، وہ 22 گھنٹے تم 2 چادروں میں گزار لیتے، کو آسمان گر جاتا۔ اگر ایک آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے، محنت کیا، مزدوری کیا، جائیداد خریدا، اس میں تمہارے باقی بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اگر تمہاری دولت ہے، تمہارا پیسہ ہے، بھائی باپ کی جائیداد میں تو وارث ہے، لیکن تمہاری جائیداد میں تھوڑا وارث ہے وہ۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد سر پہ اس طرح پھروا دیا، 2-3 دن کے بعد پھر عمرہ کرے تو دوبارہ اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا بال نہ ہوں، چاہے 100 دفعہ بھی عمرہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے بالوں کی ضرورت نہیں ہے، مانا ہوتا ہے تعمیل حکم کہ ہم نے اللہ کے آگے گردن جھکا دی ہے۔ شوال کے مہینے میں جو عمرہ کرے اس پہ حج ضروری ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا۔ آج کل ہمارے ملک میں جو مسجد کا جھگڑا چل رہا ہے، بس اللہ کے گھر میں دعا کرو کہ اللہ اس فتنے کو ختم فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمان بچے بچیوں کی، ہر فوج کے ہیں یا غیر فوج کے ہیں، اللہ سب کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام پہ رحمت کرے۔ آج کفر مسکرا رہا ہے اور مسلمان رو رہا ہے، آج کفر برملا کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے۔ اگر والدین کے لیے عمرہ کریں، بس یہی نیت، یا اللہ اس عمرے کا ثواب میرے والد کے لیے، اس کا میری والدہ کے لیے، بس اور کیا نیت کیا ہو۔ درود ماہی یا درود لکھی یا درود، یہ کوئی ایک درود بھی محمد مصطفیٰ نے نہیں پڑھا، نہ حضور نے پڑھا، نہ صحابہ نے پڑھا، نہ تابعین نے پڑھا، نہ حضور نے فرمایا ہے۔ افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھتے ہو، اور اس کے بعد وہ درود ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جس میں کوئی شرکیہ لفظ نہ آئے۔ اپنے رشتہ داروں کے لیے بالکل عمرہ کریں۔ کہتے جی کہ ایک لڑکی ہے، لڑکا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے، ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بہرحال آپ ایسا کریں کہ سورت فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارا اس کے بدن پہ پھیر دو۔ اسی نیت سے اس کو زمزم پلاؤ، زمزم سے نہلاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر سے احرام بن کے آتا ہے، کون سے گھر سے؟ راستے میں مکہ مکرمہ احرام کھول دیتا ہے، پھر باندھ کے کیوں آیا؟ مذاق ہو گیا۔ واپس میقات سے جا کے عمرہ کرے ورنہ دم دینی ہوگی۔
کہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی کے علاوہ کسی مسجد کے لیے سفر نہ کیا جائے۔ آپ نے کہا کہ غار حرا جانا جائز ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی حدیث سمجھی ہے۔ حضور غار حرا جاتے تھے، کیوں سفر کرتے تھے؟ یہی تو مصیبت ہے نا کہ حدیث پڑھنا الگ بات ہے، سمجھنا الگ۔ سفر کا معنی ایک ملک سے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا۔ ایک ہی شہر میں جا رہے ہو تو کوئی سفر نہیں۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ غار حرا جاؤ تو سفر ہے یا غار ثور جاؤ تو سفر ہے؟ اور پھر وہ نبی پاک جس نے منع کیا کہ ان مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو، خود غار حرا جاتے تھے کہ نہیں؟ آپ کیوں جاتے تھے؟ یا آپ نے اسلام کے بعد منع کر دیا کہ خبردار تم نہ جانا آئندہ؟ تو کچھ خدا کے لیے سمجھا بھی کرو نا، جو دماغ میں آ جائے جی ہم نے حدیث میں پڑھا ہے۔ اور یہ بھی کبھی تم نے پڑھا ہے کہ مستثنا منہم جن سے مستثنا سے ہوتا ہے یا غیر جن سے مستثنا سے ہوتا ہے؟ تو منع علماء نے لکھا کہ آج اگر کوئی آدمی یہ نیت کر کے جائے کہ میں دہلی کی جامع مسجد کے لیے سفر کر رہا ہوں، اجمیر کی شاہی مسجد کے لیے سفر کر رہا ہوں، لاہور کی شاہی مسجد کے لیے سفر کر رہا ہوں، تو یہ ناجائز ہے۔ ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی نیت نہیں کر سکتے۔ اگر ایک آدمی نے طواف ختم کیا اور فجر کی نماز کھڑی ہو گئی، وہ 2 رکعت طواف کے نہیں پڑھ سکا، صفا مروہ دوڑنے چلا گیا، بالکل ٹھیک ہے، بعد میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر طواف کی 2 رکعت رہ جائیں تو آپ 2 دن بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حافظ قرآن ہوں اور نماز میں قرات کے وقت خود بخود دل میں امام صاحب والی آیات پڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا کیا ہے؟ کوئی نہیں، اگر دل میں تمہاری دل پڑھتا ہے تو ماشاءاللہ اچھی بات، کوئی حل نہیں۔ زبان سے پڑھنا منع ہے، دل میں پڑھ سکتے ہو، لیکن ایک دفعہ ہمیں دل میں پڑھ کے سناؤ صحیح کہ دل میں کیسے پڑھا جاتا ہے۔ دل میں غور کیا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ دل میں فکر ہوتا ہے کہ وہ آیات گویا میرے سامنے آ رہی ہے۔ اگر اردو ترجمہ پڑھا جائے تو قرآن پڑھنے کا ثواب ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن عربی میں اتارا ہے، اردو میں تو نہیں اتارا ہے۔ پاکستان سے آئے، طواف کیا، بال کٹوا دیے، ماشاءاللہ، ایک بکری دم ادا کریں، صفا مروہ نہیں دوڑے آپ۔ وضو کے دوران میں حالت احرام میں ہم اگر داڑھی کو تر کریں، خلال کریں، بال گر جائیں، کوئی بات نہیں۔ منع ہے احرام میں بال نہ توڑو، نہ کھینچو، نہ کاٹو۔ یہ نہیں کہ خود بخود گر جائیں، لاکھ دفعہ گر جائیں۔ مجھے وسوسے بڑے پڑتے ہیں، کوئی بات نہیں، پڑھنے دو، کب تک پڑھیں گے؟ آخری 2 سورتیں پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کیا کرو۔ مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، داڑھی بھی منڈاتا ہے، عمرہ ہو جائے، عمرہ تو ہو جائے گا جناب، لیکن داڑھی منڈانے کا جو عذاب ہوگا وہ الگ ہے۔ ویسے ماشاءاللہ ہمارے لوگ ہیں بڑے بہادر، اسی لیے
یہ حکم ہے کہ آپ نے یہاں فرض پڑھے ہیں تو سنت یہاں پڑھو، نفل یہاں پڑھو؟ وجہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جتنی جگہوں پہ تم سجدہ کرو گے قیامت میں تمہارے حق میں گواہ بنے گی۔ تو ہماری بہادری نہیں ہے کہ داڑھی مڈا کے کعبے میں آ کے ملتزم پہ منہ لگا کے اللہ تیرے کعبے کو گواہ کر رہا ہوں کہ میں نے نبی کی سنت کو فنا کر دیا ہے۔ بہادری نہیں ہے کہ روضہ رسول پہ کھڑا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ابھی داڑھی مڈا کے آیا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اب جا کے شیو کرنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ یار ڈرامے میں لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، مکے مدینے میں چند دن شرم کر کے وہی ڈرامے ہی کر لو، کچھ تو لحاظ کرو، کچھ تو شرم ہو کعبے کا، مدینے کا، اللہ کے رسول کے دروازے کا۔ کچھ نہیں ہوگا، بیوی کو راضی کرنا ہے پھر دیکھا جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ صحیح حدیث میں آتا ہے حضور کے پاس دو آدمی آئے جن کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں اور کلین شیو تھے، حضور نے منہ پھیر لیا، فرمایا میں دیکھنا نہیں چاہتا ان کی شکل۔ اگر شفاعت والے دن حضور نے منہ پھیر لیا تو کیا ہوگا؟ ایسے تمہاری مرضی ہے، مولویوں کی باتیں نہ مانا کرو، مولوی تو ہوتے ہی شرارتی ہیں۔ لیکن یہ بات نہ کہنا قیامت والے دن کے مولوی نے مسئلہ نہیں بتایا تھا۔ باقی چھوڑو، تم جانے، تمہارا کام جانے۔ تم نے کلمہ بیوی کا پڑھا ہے، نبی کا تھوڑا پڑھا ہے۔ بیوی راضی رہے، نبی ناراض ہوتا ہے، ہونے دو۔ مردہ کو دفن کیسے کیا جائے؟ کسی مردہ فروش سے پوچھو، جو مولوی ہوتے ہیں نا مردے والے، کل شریف والے، تمہیں بتا دیں گے کہ کیسے دفن کرنا ہے۔ خبر بھی لٹانا ہے، رخ قبلے کی طرف کر دو، اور کیسے دفن کرنا ہے۔ سوٹ پہنا کے کھڑے ہو کے عیسائی جیسے کرتے ہیں۔ میں بغیر میقات کے عمرہ ادا کیا، فوراً دوسری عمرہ میقات سے نیت کا لی، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن سر نہیں مڑایا، جدے میں جا کے سر مڑایا، دم پڑ گئی۔ عمرہ بھی حرم میں ہوتا ہے، سر مڑانا بھی حرم میں ضروری ہے۔ نہ عمرہ باہر ہوتا ہے، نہ سر باہر مڑایا جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد